السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگوں کا اردو اکیڈمی چینل پر استقبال ہے۔ آج ہم لوگ اردو قواعد کے سوال و جواب کو دیکھیں گے۔ یہ اردو قواعد آپ کے ہر امتحان میں مفید اور کام آمد ہوگا۔ اردو قواعد کوئی بھی اردو کا امتحان ہو اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند دہ ہوگا۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور پورا ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو اردو قواعد کانسیپٹ صحیح ہو سکے۔ شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ اسم معرفہ جو کسی خاص وصف یا خوبی کی وجہ سے عوام یا قوم کی طرف سے دیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ وہ اسم معرفہ جو کسی خاص وصف یا خوبی کی وجہ سے عوام یا قوم کی طرف سے دیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ خطاب، لقب، عرف، کنیت۔ اس کا صحیح جواب ہوگا لقب۔ جو خاص وصف یا خوبی کی وجہ سے عوام یا قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کو لقب کہتے ہیں، جیسے حافظ ہونا، مولانا ہونا، اسی طرح شیر بہار۔ تو یہ سب جو ہے لقب ہے، یا کوئی کام کی وجہ سے ہو گیا تو اس کو لقب کہتے ہیں، جیسے کسی نے UPSC پاس کیا اور DSP بن گیا، یہ لقب ہے DSP۔ اور خطاب کہتے ہیں جو حکومت کی جانب سے ملے۔ نمبر 2 میں ہے درج ذیل میں سے اسم مکبر بڑائی کے معنی دینے والا اسم کی درست ترین مثال کون سی ہے؟ A، پگڑی، B، شہتور، C، شاہکار، D، چھتری۔ تو بڑائی کا معنی دینے والا اسم کون سا اسم ہے؟ اسم مکبر اسم کون سا ہے؟ تو شاہکار آپ کا ہو جائے گا صحیح، C صحیح ہو جائے گا۔ نمبر 3 ہے جملہ اسلم بیمار ہے قواعد کی اصطلاح میں کس جملے کی مثال ہے؟ اسلم بیمار ہے قواعد کی اصطلاح میں کس جملے کی مثال ہے؟ A، جملہ اسمیہ، B، جملہ شرطیہ، C، جملہ فعلیہ، D، جملہ معترضہ۔ یہ کس جملہ کی مثال ہے؟ یہ جو ہے جملہ اسمیہ کی مثال ہے، جس جملہ میں مبتدا اور خبر دونوں جو ہے اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ مبتدا خبر دونوں اسم ہو اور ہے یا آخر میں تھا ہو تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور جس میں مبتدا جو ہے مسند الیہ یا مبتدا کہیے وہ جو ہے اسم ہو اور خبر جو ہے فعل ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے اسلم کھاتا ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ یہ اسلم بیمار ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ نمبر 4 میں ہے جملہ اسمیہ کے بنیادی اجزاء میں سے مبتدا کے بارے میں جو کچھ کہا جائے اسے قواعد میں کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کی بنیادی اجزاء میں سے مبتدا کے بارے میں جو کچھ کہا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے جو ہے فعل تام کہتے ہیں، مسند الیہ کہتے ہیں، خبر کہتے ہیں، مفعول کہتے ہیں۔ مسند الیہ تو مبتدا کو کہتے ہیں، مبتدا کو مسند الیہ کہتے ہیں، لیکن مبتدا یعنی مسند کے بارے میں جو کچھ کہا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثلا کہ زید بیمار ہے تو زید مبتدا یا مسند الیہ ہو گیا، تو بیمار ہے اس کے بارے میں کہا جائے کہ زید بیمار ہے تو اس کے بارے میں کیا بات کہی جائے؟ بیمار ہے، تو بیمار یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ خبر ہو جائے گا، تو C صحیح ہو جائے گا۔ جو کچھ مبتدا مسند الیہ کے بارے میں کہا جائے تو خبر ہو جائے گا۔ نمبر 5 میں کلام میں کسی چیز کی حقیقی وجہ کے بجائے کوئی ایسی شاعرانہ اور خوبصورت وجہ بیان کرنا جو حقیقت میں مبنی نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ صنعت ایہام، B، صنعت تجاہل عارفانہ، C، صنعت حسن تعلیم، D، صنعت تضاد۔
تو اس کو ایسی وجہ بیان کرنا جو صحیح اصل وجہ نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں صنعت حسن تعلیل، صنعت حسن تعلیل کہا جاتا ہے۔ 6 میں ہے وہ فعل جس کے ساتھ فاعل کے علاوہ مفعول کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ جملے کا مطلب پورا ہو سکے، کیا کہلاتا ہے؟ وہ فعل جس کے ساتھ فاعل کے علاوہ مفعول کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے جملے کا مطلب پورا ہو سکے، کیا کہلاتا ہے؟ اے فعل مجہول، بی فعل متعدی، سی فعل ناقص، ڈی فعل لازم۔ تو وہ فعل جس کے ساتھ فاعل کے علاوہ مفعول کا ہونا بھی ضروری ہے تو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ آپ کا بی صحیح ہو جائے گا۔ جیسے زید نے اکرم کو مارا، زید نے اکرم کو مارا، تو اس میں جو ہے یہ فعل متعدی ہے۔ جس فعل میں مفعول کی ضرورت ہو، بغیر مفعول کی بات پوری نہ ہو تو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ جو فعل جو ہے کہ فاعل سے ہی پورا ہو جائے تو اس کو فعل لازم کہتے ہیں، جیسے زید سویا۔ نمبر 7 میں جملہ افسوس ہم میچ ہار گئے۔ لفظ افسوس قواعد شروع سے کیا ہے؟ اے حرف تأسف یا حروف ہجائیہ، بی حرف ندا، سی حرف انبساط، ڈی حرف تحسین۔ تو یہ جو ہے افسوس ہم میچ ہار گئے میں لفظ افسوس قواعد شروع سے حرف تأسف ہے، یہ صحیح ہو جائے گا آپ کا۔ 8 میں ہے درج ذیل میں سے کس لفظ کی املا اور تذکیر تائید دونوں اردو کے قواعد کے مطابق بالکل درست ہیں؟ درج ذیل میں سے کس لفظ کی املا اور تذکیر و تاریخ دونوں اردو قواعد کے مطابق بالکل درست ہیں؟ اے مجھے ایک اشرفیہ ملی، بی آب زمزم کا پانی مقدس ہے، سی براہ کرم میری بات سنیں، ڈی دہی کھٹی ہے۔ تو املا اور تذکیر و تاریخ دونوں قواعد درست ہے، اس میں کون سا جو ہے صحیح ہے؟ تو یہ جو صحیح آپ کا صحیح ہو جائے گا، براہ کرم میری بات سنیں، براہ کرم کے واسطے سے میری بات سنیں۔ نمبر 9 میں وہ الفاظ جو جملے میں کسی بات پر زور دینے یا تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو، کیا کہلاتا ہے؟ وہ الفاظ جو جملے میں کسی بات پر زور دینے یا تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو، کیا کہلاتا ہے؟ اے حرف جار، بی حرف عطف، سی حروف تخصیص یا تاکید، ڈی حروف استثناء۔ تو وہ الفاظ جو جملے میں کسی بات پر زور دینے یا تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو اس کو حروف تخصیص یا حروف تاکید کہتے ہیں۔ سی آپشن صحیح ہو جائے گا۔ نمبر 10 میں اور آج کا آخری سوال، لفظ طاقچہ قواعد کی روح سے اس میں نکرہ کی کون سے قسم بنتا ہے؟ اے اس میں صوت، بی اس میں تصغیر، سی اس میں مکبر، ڈی اس میں اعلیٰ۔ تو قواعد کی روح سے طاقچہ جو ہے اس میں تصغیر ہے، یا اس میں تھا طاق میں جو ہے 6 لگا دیے طاقچہ ہو گیا، چھوٹا جو ہے چھوٹا طاقچہ، جیسے طاق کہتے ہیں، طاق اس میں جو ہے کوئی چراغ رکھا جاتا ہے اس کو طاق بولتے ہیں، جسے طاقچہ کہتے ہیں، چھوٹا طاقچہ، چھوٹا رکھنے کی جگہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔